صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے چغلی کرنے والے کا انجام۔ چغلی کرنے کا انجام کیا ہے؟ تو دیکھیں، قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ہمازم مشائم بنمیم، کہ ذلیل، بہت طعنہ دینے والے، ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ تو یہ قرآن مجید نے چغل خوری کی مذمت کی ہے، چغلی کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ تو اللہ چنانچہ اب یہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ چغلی کا ڈیفینیشن کیا ہے، چغلی کسے کہتے ہیں؟ تو چغلی کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا۔ اگزامپل کے طور پر ہم ایک کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں ویسا کہتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی کرانا، دونوں کے رشتے کو خراب کرنا۔ پھر اب جن کے بارے ہم نے ان سے کہا، اب پھر ان کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں کہ آپ تو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ تو ان کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، ویسا کہتا ہے۔ تو مقصد اس کا کیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں برا سوچے یا پھر ان سے لڑنے لگ جائے اور میں بیچ میں بیٹھ کے جو ہے مزہ لوں۔ تو دونوں کے دو چغلی کا ڈیفینیشن کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، جھگڑا کرانے کے لیے، رشتہ توڑنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا۔ مقصد کیا ہو کہ لڑانا، رشتہ کو توڑنا، رشتہ کو خراب کرنا، اس مقصد کے تحت ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچا رہا ہے۔ اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، اس کو اصطلاح شرعی میں چغلی کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا ہی حرام ہے، جوا کھیلنا ہی حرام ہے، سود کھانا ہی حرام ہے، زنا کرنا ہی حرام ہے، اور جو ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن 90% تقریباً لوگ آج جو ہے یہ چغلی اور غیبت کی جیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو اور کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ خیر الناس من نظر عیوبہ، لوگوں میں بہتر وہ ہے اپنے عیب کے جو اپنی کمی کو دیکھے۔ لیکن ہم نے اصل میں یہ بھی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ چغلی کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 895 میں 895 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسلم شریف کے جلد اول میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بتائیے کہ چغلی کتنی بری چیز ہے۔ اس کی وجہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو چغلی کرتا ہے، جو چغل خور ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ تو قرآن کی حدیث سے بھی میں نے بتایا، بخاری شریف کی ایک حدیث بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، اور احیاء العلوم کے جلد احیاء العلوم شریف جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 345 میں حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دعا کے لیے نکلے اور بارش کے لیے دعا کی، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ مل کے دعا کر رہے ہیں، میں بھی اس دعا میں شامل ہوں، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو رب العالمین کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ ان دعا کرنے والوں میں ایک چغل خور ہے، ایک چغل خور ہے پورے لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے پورے لوگوں کی دعا جو ہے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
معلوم کیا کہ یا اللہ وہ کون ہے کہ میں اس گنہگار کو باہر نکال دوں جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چغل خوری کو پسند نہیں کرتا، چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں. تو یہ کیوں کر ہو کہ میں کسی کی چغلی کروں اور میں بتا دوں کہ فلاں آدمی جو ہے چغل خور ہے؟ تو اسی لیے میں نہیں بتاؤں گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان میں سے جو بھی کوئی اگر چغل خور ہے تو وہ توبہ کریں، اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو وہ انسان جو اس میں چغل خور تھا وہ اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کی، گر گرایا، معافی مانگی. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی اور بارش ہونے لگی. تو دیکھا اپنے عزیزان ملت اسلامیہ کہ چغلی یہ کتنی بری چیز ہے کہ ایک اس بات کی دعا اس میں نہیں ہو رہی تھی جہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دعا میں شامل تھے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے، مولانا صاحب دعا کر رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو کیوں؟ اس میں اگر کوئی ایک، جبکہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا میں شریک تھے لیکن ایک چغل خور کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ چغلی جیسی بہت بدترین بیماری ہے، اس بیماری سے ہم کو کوسوں دور رہنی چاہیے. چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بن سالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایک عیب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے. اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب کسی چیز کو بیچے تو آپ اس کے اندر جو عیب ہے اس کو بیان کر دے. تو خریدنے والا نے لائٹ لے لیا کہ چلے گا، یہ کوئی جو ہے بری بات، یہ کوئی زیادہ اہم ایشو نہیں. خرید لیا. خرید لینے کے بعد وہ چند دن تو رہا لیکن اندر جو عادت ہوتی ہے وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا ہے. چند دن کے بعد آ کے کیا کہنے لگا، ان کی بیوی سے کہنے لگا کہ آپ کے جو شوہر ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہے، اس کا چکر کسی اور عورت سے چل رہا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر اس عورت سے شادی نہ کرے، وہ آپ ہی سے محبت کرے، تو آپ ان کے داڑھی کا جو ہے ایک بال جو ہے کاٹ کے مجھے استورا سے لا کے دے، میں اس پہ کام کر دوں گا تاکہ آپ کے شوہر آپ ہی سے محبت کرے اور اس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ چھوڑ دے. اور کون بیوی ہوتی ہے کہ وہ چاہے گی کہ میرا شوہر دوسرے کے ساتھ چکر چلے اور وہ شادی کرے؟ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام تو آسانی سے کر لوں گی. اور پھر ادھر جا کے اس کے شوہر کو کہا کہ دیکھیے آپ کی بیوی کا چکر جو ہے کسی اور مرد سے چلتا ہے، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آج وہ آپ کو لے کر مارنے کے لیے آئے گی اور آپ کو قتل کرنے کے لیے رات میں آئے گی جب آپ سوئیں گے. تو لہٰذا آپ جو اس وقت میری بات کو یقین آئے گا. آپ ایسا کریں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ سونے کی ایکٹنگ کریں جیسے کوئی سو رہا ہے ویسے سو جائے ایکٹنگ کر کے. اب جب وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے گی تو اس کو پکڑ لے. تو چنانچہ بیوی نے جب دیکھا کہ میرا شوہر سو چکا ہے تو چنانچہ وہ استورا لے کر وہ بال کاٹنے کے لیے آئی تھی داڑھی کے، نہ کہ قتل کرنے کے. لیکن شوہر چونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، جب وہ استورا لے کر قریب آئی تو اسی استورا کو لے کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا. پھر ان کے بیوی کے جو ہے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا. پھر ان کے شوہر کے لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا. اس طرح سے ایک چغلی کی وجہ سے، ایک چغل خور کی وجہ سے دو میاں بیوی جو ہے ختم ہو گئے، دو خاندان کے درمیان جنگ چھڑ گئی. تو دیکھا نہیں یہ چغلی کتنی چیز ہے. اور آپ ملاحظہ کریں ایک حدیث پاک، جس حدیث پاک کو بھی آپ سماعت کر لیں کہ اس حدیث پاک کو جو ہے باضابطہ بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا اس حدیث پاک کو کہ نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، ہم دونوں قبروں کے پاس سے گزرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں تھا کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے. آسانی سے ان گناہوں سے وہ بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچا، اور جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. فرمایا ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. پھر کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جھاڑ کی
ایک ٹہنی لی اور آپ کے 2 ٹکڑے کر کے آپ نے ان کو جو ہے ایک دونوں کے قبر میں گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری اور تازہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گی، تو ان قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، چغلی جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح مٹی اور سود حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح چغلی بھی حرام ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چغلی سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھنی چاہیے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ اس سے سماج کا جو ہے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اس سے رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کے سامنے اگر کوئی چغلی کر رہا ہے، آپ فوراً ان کی بات کو یقین نہ کر لے، ان کو آپ اپنا ہمدرد نہ سمجھے۔ اس طرح آج وہ دوسرے کے بارے میں آپ کے پاس چغلی کر رہا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے وہ دوسرے کے پاس جائے گا تو آپ کی بھی چغلی وہ کرے گا۔ تو اسی لیے آپ کسی کی بات کان دھر کے اس کو جو ہے عمل نہ کریں، بلکہ یہ کہ ان کی تحقیق کریں کہ واقعی یہ جو بول رہا ہے تو یہ واقعی یہ 100% صحیح ہے یا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور یہ زبان سے ہی چغلی کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی جو ہے ضمانت دیتا ہوں۔ تو چونکہ زیادہ تر گناہ زبان سے ہی ہوتے ہیں، چغلی زبان سے کی جاتی ہے، غیبت زبان سے ہی کی جاتی ہے، جھوٹ جو زبان سے ہی بولی جاتی ہے، تو اسی لیے یہ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جب وہ دنیا میں آیا، سب سے پہلے مچھلی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، انسان ہیں، سب کو اللہ نے زبان دی ہے۔ یہ مچھلی کو بھی پہلے زبان دی گئی تھی، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، تو ابلیس نے آ کر سب سے پہلے مچھلی سے ملاقات کی، اور مچھلی کو اپنا قصہ کہانی وہ پورا سنایا، اور کہا کہ یہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں، اور آ کر وہ سب سے پہلے کیا کریں گے، تم مچھلیوں کا جو ہے شکار کریں گے، اس لیے تم ان سے بچ کے رہنا۔ تو یہ مچھلی سن کر بغیر تحقیق کے، بغیر کنفرم کیے، وہ سارے مچھلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بولتے پھرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی زبان کو چھین لی، اور پہلے ان کو جو زبان دی گئی تھی اس وجہ سے ان کی زبان کو جو ہے چھین لی گئی۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ چغلی بہت ہی بری چیز، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس بری چیز سے، اس بری چیز سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔